آپ جس سبجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں آپ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سبجیکٹ اسلام کو کیسے ثابت کر دیتا ہے. میں اس کی مثال سمجھانا چاہوں گا. بے شمار باتیں وہ ہیں کہ جو پچھلے دور میں ہم کو آنکھ بند کر کے ماننی تھی، دماغ کے ساتھ سمجھنے کے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں تھا، آنکھ بند کر کے مارنی تھی. آج کا زمانہ وہ ہے کہ تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ جو بات ہم مان رہے تھے علم وہی کہتا ہے وہی ماننا چاہیے. یعنی آج کی سائنس نے اسلام کی حقانیت کو کیسے ثابت کیا، اس پہلو کے ساتھ آپ سائنس کو پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن نے یہ کہا تھا، اے انسانوں تم کیسے خدا کا انکار کرتے ہو جس خدا نے جمی ہوئی کائنات کو ایک ٹھوکر سے الگ کر دیا اور کائنات پھیل گئی. ہم آنکھ بند کر کے کہتے تھے صاحب کہیں کائنات جمی ہوئی تھی، اس میں کوئی ٹھوکر لگی ہے، اس ٹھوکر سے الگ ہو گیا. جو اس کے بعد جب بگ بینگ تھیوری آئی اور ڈیٹیل کے ساتھ لوگوں نے اس کو پڑھا تو پتا چلا قرآن تو 1400 سال پہلے یہ کہہ چکا ہے. چاہے بگ بینگ تھیوری اگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور لمحہ بلمحہ اس کو سمجھیں گے کیا کیا ہوا ہے، اور وہ بہت ہی غامض ترین تحقیق ہے، اس کے بعد آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ قرآن تو یہ پہلے کہہ چکا ہے. یا مثلا قرآن کریم نے کیا کہا کہ کائنات میں ہر چیز کی زندگی جو ہے وہ پانی کے سہارے ہے. اس وقت ساری سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی. یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ سائنس کا جو بھی جس شعبے کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوں، آپ اس شعبے کو پڑھتے پڑھتے قرآن کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن اس کی تائید کیسے کرتا ہے، تو قدم قدم پر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ یہ کہا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے نبی نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، لوگوں اچھی طرح سے سنو، انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر درست ہے تو انسان صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو انسان الا وہی القلب، وہ دل ہے. پچھلے 150-200 سال سے سائنس کہتی رہی کہ نہ صرف دل کا کام ہے صرف پمپنگ کرنا، یہ تو جانوروں کے اندر بھی دل ہوتا ہے. دل کا کام ایمان قبول کرنا، کفر قبول کرنا، اچھا بننا، برا بننا، اس کا تعلق دل سے نہیں، اس کا تعلق دماغ سے. عام مسلمانوں، عام تعلیم یافتاؤں کو تو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سائنس جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے قرآن سے اور حدیث سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری خوبیوں کا مرکز دل، سائنس کہہ رہی ہے ساری خوبیوں خرابیوں کا مرکز دماغ. گویا سائنس کہہ رہی ہے کچھ اور، ہمارے نبی نے کچھ اور کہا، قرآن نے کچھ اور کہا. یہ ٹکراؤ بہت اونچی سطح پر زیر غور رہتا تھا. علماء آنکھ بند کر کے کہتے تھے تو قرآن نے جو کہا ہے وہ حق ہے، اور ہماری جدید تعلیم یہ کہتی تھی کہ نہیں صاحب، دل کا کام صرف پمپنگ ہے، اور یہ دل جانور کے اندر بھی ہوتا ہے، وہ بھی پمپنگ کا کام کرتا ہے. اس میں فیلنگ نہیں، اس میں ایموشنز نہیں، اس میں اچھائی اور برائی، اچھا بننے اور برا بننے کا اس کا کوئی کام نہیں ہے. دل نکال کر دوسرا دل لگائیں گے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس وقت سائنس یہاں پہنچ گئی کہ اب سائنس یہ کہہ رہی نہیں، اس دل کے اندر اپنا الگ دماغ ہے. تو دل کے اندر اپنا الگ دماغ ہے، وہ دماغ دل کو آمادہ کرتا ہے، یہ دل پھر دماغ کو اطلاع کرتا ہے، پھر یہ دماغ آگے کام کرتا ہے. تو آج مرحلہ وہ آ گیا کہ جو 150-200 سال سے سائنس قرآن کو رد کر رہی تھی، اب سائنس وہی کہہ رہی ہے جو قرآن پہلے کہہ چکا تھا. میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سائنس کا جون سا بھی شعبہ آپ لیں گے تو قرآن کو سامنے رکھ کر کے آپ پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں قرآن پر آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. خصوصاً جو میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں، اگر میڈیکل والے انیٹمی پڑھیں یہ سوچ کر کے کہ دیکھیں اللہ کی قدرتیں کیا کیا ہیں، دماغ کی تھیوریاں پڑھیں، آنکھ کی تھیوریاں پڑھیں، ہڈیوں کی تھیوریاں پڑھیں، ڈائجسٹو سسٹم کی تھیوریاں پڑھیں، سانس لینے کی تھیوریاں پڑھیں، ہڈیوں کی تھیوریاں پڑھیں، یا کوئی بھی ایک تھیوری اٹھا کر کے دیکھیں. کھال کی تھیوریاں پڑھیں، کھال کے اندر کیا کیا خدا نے رکھا ہے اور یہ کھال کیا کیا کرتی ہے، یا بلڈ بننے کا سارا سسٹم اے سے لے کر زیڈ تک آپ پڑھیں گے. قدم قدم پر آپ کہیں گے خدا نہ ہوتا تو یہ سب ہو ہی نہیں سکتا تھا. قرآن کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں قدم قدم پر تمہیں دکھائیں گے، مگر غور تو کرو تم. اللہ کو ذہن میں رکھ کر کے اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو وہ سائنس آپ کو خدا سے قریب پہنچائے گی، خدا کو سمجھنے میں مدد ملے گی. پہلے زمانے میں غذا کھاتے تھے کیوں؟ بھوک مٹے گی، بس اتنا ہی تھا، اس سے آگے ہمارے پاس معلومات نہیں تھی. آج معلومات کہاں پہنچی ہیں کہ صاحب کس غذا میں کیا وٹامنز ہیں، کس غذا میں کیلشیم کتنا ہے، کس غذا میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں نقصان پہنچانے والے اجزاء کس ہیں. یہ جب سائنس نے سارے اوپن کر دیے ہیں، اس کے بعد ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں. ہم تو آج تک سمجھتے تھے غذا کا کام ہے پیٹ بھوک مٹانا، آج پتا چلا نہیں، غذا کا کام صرف بھوک مٹانا ہی نہیں ہے، ہماری باڈی کی قسم قسم کی ضروریات پوری کرنا.
آج تک ہم پھل کھاتے تھے مزہ آئے گا، آج ہم پھلوں میں دیکھتے ہیں اس پھل کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، فلاں پھل میں فلاں وٹامنز ہیں، صاحب انار کے اندر فلاں وٹامنز ہیں، سیب کے اندر فلاں قسم کے وٹامنز ہیں، سیب صبح کو کھائیے آپ کو یہ فائدے ہوں گے۔ یہ جو علم نے پردے کھول دیے ہیں، ان پردوں کو ہم استعمال کریں گے اپنے اسلام کے سمجھنے میں۔ ایک بات تو یہ مجھے سمجھا نہیں دے، لہٰذا آپ سائنس کا کسی بھی شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں یا سماجی علوم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، سماجی علوم مثلا سماج کسے کہتے ہیں، پھر یہ پڑھنے کے بعد پھر سوشالوجی جسے کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اس نقطے پر غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سماج بنایا تھا اور اس وقت دنیا کا سماج کیسا ہے، پھر ان سماجوں کو آپس میں ملا کر کے دیکھیں گے، آپ کا اندر کی ایمان کو پکار اٹھے گا، اس سے زیادہ بہتر سماج کسی کا نہیں۔ بس اب فرض کیجئے اس وقت یورپ کا سماج کیا ہے، خاندانی نظام ختم ہو گیا وہاں۔ خاندانی نظام ختم ہونے کے معنی یہ ہے والدین کو اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں، اگر تعلق ہے تو 18 سال تک ہے، اور ایسا تعلق ہے جیسے ملازم کا تعلق ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، 18 سال ہو گئے ختم۔ اس کے بعد نہ ماں باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ بیٹے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق۔ انسانیت کی بنیاد پر باپ اپنے بیٹوں کو پوچھے گا احسان ہوگا، اور بیٹا باپ والدین کو پوچھے گا تو احسان ہوگا۔ 18 سال کے بعد اس باپ کی ذمہ داری اولاد کے متعلق کچھ نہیں، اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے متعلق کچھ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خاندانی نظام کا بکھر گیا، اور اس وقت کسی نہ والدین کو اپنے اولاد پر ٹرسٹ ہے، نہ اولاد کو اپنے والدین سے کوئی سہارا ہے، اور آگے بگڑ کر کے پھر صورتحال یہاں پہنچ گئی کہ اب کہتے ہیں کہ صاحب نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا اب ہم ایسے رہیں گے بغیر نکاح کے۔ چاہتے بے شمار انسان وہاں رہتے ہیں، مرد اور عورت ایک سال رہتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے آگے پریشانیاں آئیں گی۔ یہ ہے ایک سماج، اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج بنایا۔ اس سماج میں والدین کے حقوق، اولادوں کے حقوق، میاں بیوی کے آپس کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اس کے نتیجے میں یہ سماج رحمتوں والا سماج بنتا ہے۔ اور اس وقت یورپ کا سارا سماج جو وہ مادیت والا سماج ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ صرف مادی تعلق ہے، اور والدین کا اپنے اولادوں کے ساتھ اگر تعلق ہے، ان کو معلوم ہے کہ سب 18 سال تک ان کو ہمیں کھلانا پلانا پڑے گا، یہ بگڑ جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ اچھا بنتا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ 18 سال کے بعد ہمارا باپ اپنی ساری زندگی اپنی اولاد پر لگانے کو تیار، ٹھیک۔ یورپ کا سماج کہتا ہے نہیں، 18 سال کے بعد آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ تو اس سماج کو بھی سامنے رکھے اور اس سماج کو بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، تو آپ کو فوراً فرق محسوس ہو جائے گا، آپ کا ایمان اپنے دین پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ ساتھ میں تیسری چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہ اس وقت کی تحقیقات ایک ایک سنت کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ چیز سنت تھی، آج تحقیقات بتا دیتی کہ اس میں تو بڑے فائدے ہیں۔ مثلا اس وقت یورپ کے بہت سارے زچہ بچہ کے ہسپتالوں میں کھانڈ کے تھیلیاں لٹکا کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں لٹکا کر رکھتے ہیں؟ کہ صاحب نئی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں اگر میٹھی چیز ڈالی جائے تو اس کا دماغ جلدی ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ بات تو ہماری نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی کہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو کھجور اس کے منہ میں ڈالو۔ آج کہہ رہے ہیں، آپ کی تحقیقات آج وہاں پہنچی ہے، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے۔ اب جب یہی بات ایک تعلیم یافتہ نوجوان پڑھے گا یا کسی غیر مسلم کے سامنے یہی بات لائی جائے گی کہ صاحب جو آپ آج کہہ رہے ہیں یہ بات ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہے گی، تو جو بھی حق پسند انسان ہوگا وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اس نبی کے پاس تحقیقات کہاں سے آتی تھی۔ گائننگ کی ساری سائنس قرآن کریم کی ایک آیت میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جملوں میں ہے، اور اس وقت جب ایک طرف سے وہ گائننگ ساری پڑھیں گے اس کا ان کو دیکھیں گے تو آپ بے اختیار کہیں گے کہ صاحب یہ تو وہی ہے سارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو سنت رسول اور سائنس اس ٹاپک کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھیں اور روزانہ اس پہ غور کرتے رہیں، آج کون سی نئی تحقیقات نے کس سنت کو ثابت کیا۔ مثلا ختنہ کرنا، کیوں صاحب ختنہ کرتے؟ ہمارے نبی نے کہا، آج کا میڈیکل دکھا رہا ختنہ کرنے کے فائدے کتنے۔ اسی طرح سے کتنی عجیب بات ہے، یہاں کا ایمان والا سننے کو تیار نہیں کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک مسلمان کھڑے ہو کر لیکچر دیتا ہے، میں داڑھی رکھنے کے سائنسی فائدے بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر 1.5 گھنٹے لیکچر کے بعد کئی آدمی نے کہا ہم آج کے بعد ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے۔ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ داڑھی رکھنے کے اتنے فائدے ہیں، اور وہ بھی سائنسی فائدے، اس نے کوئی حدیث نہیں سنائی، اسے سائنسی فائدے بتائے۔ تو غرض یہ کہ جو تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے حضرات ہیں وہ کم سے کم اس نقطے سے کہ کون کون سی سنت رسول وہ ہے جس کو ہم سنت سمجھتے تھے اور آج سائنس کو کیسے ثابت کرتی ہے، ہزاروں سنتیں آپ کو ملتی جائیں گی جب آپ اسی پہلو سے غور کرتے رہیں گے اور تحقیقات جمع کرتے رہیں گے، اور جب اسی پہلو سے غور کرتے رہیں گے تو آپ کتابیں بھی جمع کریں گے، اور اس سلسلے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی جن چند کتابوں سے یا جن حضرات سے۔ ترکی کے ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں ہارون یحییٰ، ان کے تحقیقات آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔
اور نادان ہے مسلمان نادان۔ محمد ابن قاسم جب اسلام لے کر کے آیا تھا اور اس کے طوفان کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا، بعد میں محمد ابن قاسم کسی کافر کے ہاتھ نہیں، مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا، مسلمانوں نے اس کو مارا تھا۔ اور وہ نوجوان کہہ رہا تھا مجھ جیسے جوان کو تم ضائع کرو گے، پچھتاؤ گے، مجھ جیسا جوان تمہیں نہیں ملے گا۔ ٹھیک، وہی نادانی۔ ترکی میں ہارون یحییٰ کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ صاحب تم سائنس کے ذریعے سے اسلام ثابت کرتے ہو، یہاں لوگ کہیں گے اسلام لاؤ، اور ہم یہاں اسلام لانا نہیں چاہتے، تو اس کو سال ہر سال تک سخت ترین انٹراگیشن میں رکھا گیا کیونکہ صاحب تم سائنس کے ذریعے سے اسلام کو کیوں ثابت کر رہے ہو؟ نادان مسلمان۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ بخارا اور سمرقند جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، ساری زندگی وہاں گزاری، ٹھیک، اس بخارا اور سمرقند میں اس وقت اسلام پر مکمل بین ہے۔ داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں، قرآن رکھنے کی اجازت نہیں، کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ اپنے نام کے ساتھ محمد اور احمد رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور قانون کیوں نے بنایا؟ نام کے مسلمان، اب وہ مسلمان کیسے ہیں، لیکن 99% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ خیر، میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا، تعلیم سے جڑے ہوئے حضرات اس نقطے سے تعلیم پڑھیں کہ وہ آج کے اس تمام علوم آپ کو اسلام کی تائید کریں گے۔ آپ جب پڑھیں گے مثلا باٹنی، درختوں کی ساری تھیوریاں، پھولوں کی ساری تھیوریاں پڑھیں، اور صاحب قرآن کریم نے پھلوں کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو پڑھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جانوروں کے متعلق آپ تھیوریاں پڑھیں گے، زولوجی، ٹھیک، وہاں جو کہ ملیں گے، پھر قرآن کریم نے جانوروں کے بارے میں کہا، اس کا جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ میں اللہ کی قدرت کیسی عجیب، کیا کیا اس اللہ نے بنایا، اللہ کی قدرتوں کو سامنے رکھ کر، اللہ کی حکمتوں کو سامنے رکھ کر، پھر جب انسان علوم پڑھتا ہے تو وہ علوم انسان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ کتنے انسان دنیا میں ہیں آسٹرونومی پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوئے، کیونکہ آسٹرونومی کی کائنات تمام سولر سسٹم، سورج کا سارا نظام، سیاروں کا نظام، ان کی رفتاریں، ان کے فاصلے، ان کا وہ جو ہے ایکشن اور ری ایکشن، اور زمین پر ان کی طرف سے آنے والے اثرات، یہ تمام جب وہ پڑھتے ہیں کہ تو صاحب خدا اگر نہیں ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں سارا چلنے لگے۔ اور اس میں ایسی باریک حسابات ہیں کہ آدمی مطلب سر میں درد ہو جاتا ہے ان حسابات کو پڑھتے پڑھتے۔ ایٹم کی تھیوریاں پڑھیں آپ، اس ایٹم کی تھیوریاں پڑھنے کے بعد جب آپ کہیں گے صاحب ایک ایٹم ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے 1,00,000 حصے کر دیں، 1,00,000 حصے کرنے کے بعد پھر ایک ذرہ جو ہے اس میں پوری کائنات ہے، اور اس کے اندر ٹریفک سسٹم بھی ہے، اس میں ایکشن ری ایکشنز بھی ہیں، اس میں نہ جان آدمی حیران ہوتا ہے کیا کیا اللہ کا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق۔ تو اس لیے سائنس پڑھیں، سماجی علوم پڑھیں، اور ساتھ میں اسلام کو سامنے رکھیں تو آپ کی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اور ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ بیان نہیں کرنا ہے، میں دوسرے شعبے کی طرف آتا ہوں۔